ریگریٹس جو ہیں وہ انسان کو، یعنی افسوس جو ہے وہ انسان کو بڑی عمر میں زیادہ پکڑتا ہے، کہ اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے جس کو وہ ریگریٹ کر سکتا ہے. ینگ ایج میں اس نے اتنا زندگی گزاری نہیں ہوتی، اتنے تجربے ہی نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ کچھ ریگریٹ کرے. دوسرا اس کے پاس زندگی اس کو جو ہے ابھی زندگی نے اس کو اتنا ہٹ نہیں کیا ہوتا کہ وہ سوچے اس کے بارے میں. دوسرا وہ فاسٹ چل رہا ہوتا ہے، اتنا سلو نہیں ہوا ہوتا بڑی عمر میں کہ وہ بیٹھ کے جو ہے سکون سے سوچ سکے کہ میری زندگی میں یہ کچھ ہوا، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. ریگریٹس جو ہیں اصل میں پاسبلٹیز پہ ہوتی ہیں. جب آپ سوچتے ہیں نا پاسبلٹیز تھیں، یہ مجھے لینا چاہیے تھی، وہ مجھے لینی چاہیے تھی، تو تب بندہ جو ہے وہ افسوس کرتا ہے، ریگریٹ کرتا ہے، پچھتاتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی زندگی کے کچھ واقعات کے بارے میں کہ دوبارہ موقع مل جائے تو شاید میں ایسا نہ کروں. لیکن نہیلزم اور پیسیمزم جو ہے یہ مجھے اس معاملے میں بڑا سکون دیتی ہیں. ایک تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. اس وقت جتنی صلاحیت تھی، جتنی سمجھ بوجھ تھی، اس کے بیس پر وہ بہترین فیصلہ تھا. یہ الگ بات ہے وہ غلط ہو گیا، غلط طرف چلا گیا، لیکن ہر غلطی بھی بندے کو سکھاتی ہے. دوسری یہ چیز جو گزر گیا وہ گزر گیا، ختم ہو گئی کہانی، وہ گیا، اس کا کچھ بھی نہیں سکتا. ریگریٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب آپ چینج ہی نہیں کر سکتے اس کو. نہ آپ کا ماضی پر جو ہے کوئی اختیار ہے، نہ آپ کا جو ہے حال جو ہے مستقبل پہ کوئی اختیار ہے. صرف جو اختیار ہے تو وہ حال پر ہے، اور وہ حال جو ہے بڑا چھوٹا سا ہے. یہ لمحہ جس میں آپ نے کچھ ڈیسائیڈ کیا کچھ کرنے کو، میں نے ڈیسائیڈ کیا مجھے یہ بات کرنی ہے آپ کے ساتھ، یہ ریگریٹس کے اوپر، افسوس کے اوپر، پچھتاوے کے اوپر. تو نیہلزم پیسیمزم کے مطابق جو ہے ڈزنٹ میٹر، نتھنگ میٹرز. سو ریگریٹ کس بات کا کرنا جب آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں، بیکار چیز ہے، فضول ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. آپ کو اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کر دی اور بڑی تاریخی ہوئی، فرق پڑ گئے. اور جن سے پڑھ بھی گئے، جن کے فیصلوں سے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب وہ سب ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، اور جو ہونا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. جو لوگ ابھی غلطیاں کر رہے ہیں ان کو کیا پتہ ہے اس کے جو ہے نتائج کیا نکلیں گے. سو اگر ہمیں پہلے پتہ ہو تو ہم ظاہر ہے جو ہے کچھ اور جو ہے وہ آپشن لے لیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہم اس وقت جس وقت وہ آپشن جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں ہماری صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم اپنا بہترین فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ اور طرف نکل جائے اور کچھ اور ہو جائے، لیکن بہرحال ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جو ہے وہ چھوٹی سی ٹائم کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اتنے بڑے کوئی فرق جو ہے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اتنی کوئی معنی خیز نہیں رکھتی ہے کہ ہم بیٹھ کے جو ہیں وہ تاریخی ایک ناول نگار یا تاریخ نویس کی طرح بیٹھ کے تبصرے کرتے رہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تھا اور اس کو یہ کرنا چاہیے تھا اور اس کے اس فیصلے کا یہ نتیجہ نکلا، اس فیصلے کا یہ نتیجہ نکلا. اس کی وجہ ہے کہ وہ بہت آگے سے دیکھ رہا ہے اس چیز کو، وہ اس بندے کے ماضی میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہے. پیچھے دیکھنا جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بڑی دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے یہ غلطی کی، اس نے وہ غلطی کی، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ کرنا چاہیے تھا، اس کے اس فیصلے کا یہ نتیجہ نکلا. لیکن ان ساری چیزوں کا ریگریٹس جو ہیں اور پیچھے کی پہ تبصرہ کرنا، اپنے پچھلے پہ، اپنے ماضی پہ تبصرہ کرنا، اٹ از جسٹ فیوٹائل، بیکار ہے، میننگ لیس ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کرنا چاہیں بے شک کریں، پر ذہن میں رکھیں ہے فیوٹائل. اگر آپ کو سکون ملتا ہے، کچھ ملتا ہے، ضرور آپ کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھ کے کریں، اٹ مینز نتھنگ. کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، بیکار ہے. انسان کی زندگی کا خود بھی کوئی مقصد نہیں ہے. بس ہم آئے ہوئے ہیں، ٹائم گزار رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں جو ہے ہم ادھر ہیں اور ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے ٹائم گزارنے کے علاوہ. تو ہم اصل میں ٹائم ہی گزار رہے ہیں، بلکہ ٹائم کیا گزار رہے ہیں، ہم کیا ٹائم گزار رہے ہیں، ٹائم ہمیں گزار رہا ہے. اور 80 سال میں، 90 سال میں، 70 سال میں، 60 سال میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک جو ہے تاریخ کا، شاید والی بات ہے، تاریخ کا حصہ، خیر وہ بھی نہیں ہمارے وہ ہونا، ہماری کوئی کیا ویلیو ہے کہ ہم تاریخ کا حصہ بنیں، ایک عام آدمی جو ہے. تو جب یہ چیزیں بندہ ریئلائز کرتا ہے تو یہ اس سے ڈپریس نہیں کرنی چاہیے. یہ چیزیں اس کو آزاد کر دیتی ہیں.
کہ آپ کے کندھوں پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. جتنی امپورٹنس آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اتنی ہے نہیں ہے. سو ریگریٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت امپورٹنس دے رہے ہیں. آپ کے فیصلوں کی بڑی کوئی دور تک جو ہے ویلیو ہونی ہے. بہت اہمیت ہے آپ کی. لاکھوں لوگوں کی زندگی چینج ہو جائے گی آپ کی وجہ سے. جب کہ ایسا نہیں ہونا. آپ کی اپنی زندگی صرف جو ہے وہ چینج ہونی ہے. جو کچھ بھی آپ نے فیصلے کیے تھے چینج ہوئی ہے یا ہونی ہے جو آپ فیصلے لے رہے ہیں. اینڈ دیٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل. سو ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں, جو کچھ آپ کر رہے ہیں. چل سکون کی زندگی گزاریں اور اپنی جو سچویشن ہے لائف میں, ہر انسان کی سچویشن جو ہے اس پہ ہنسیں اور اس کو ایک جوک سمجھیں. لائف جو ہے ہمارے اوپر جو ہے ایک جوک پلے کر دی گئی ہے اور کسی وجہ سے ہم آ گئے ہیں دنیا میں. نہ ہم نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا تھا, نہ ہم نے خواہش ظاہر کی, نہ ہم سے پوچھا گیا, نہ ہمیں کوئی گارنٹیاں دی گئی, نہ کچھ بتایا گیا کہ بھائی یہ کچھ ہونے لگا, جانا ہے کہ نہیں جانا. جب ہمیں ہوش آیا تو ہم دنیا میں تھے اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ اور یہ کیوں ہوا, ہم نے کیوں کیا. تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, ہمارے ریگریٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جسٹ پاس ٹائم میں آپ نے کرنا ہے کریں, نہیں کرنا تو بہت بہتر ہے اور ڈزنٹ میٹر ایٹ آل.